لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لو، یا حی یا قیوم پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2۔ آج عمل ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ بہت مجرب اور پرتاثیر ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھیں تاکہ سمجھ آ سکے۔ آپ اگر کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، ایک ایسا عمل جو کہ حضوری کیفیت والا ہے اور اسم اعظم ہے۔ حضوری کیفیت کا مطلب حاضر کیفیت، ایسی کیفیت جو آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر دے، اور آپ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ وہ آپ کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اسے 2 فائدے ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ پریشانی، حاجت، تنگ دستی، روحانی جسمانی بیماریاں دور ہوں گی۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ایک تو پریشانی، حاجت، تنگ دستی، روحانی جسمانی بیماریاں دور ہوں گی، اور دوسرا فائدہ حضوری کیفیت بھی ملے گی، یعنی آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ اور راستہ بن جائے گا۔ آسان سا وظیفہ ہے، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں۔ جب بھی آپ کوئی پریشانی ہو آپ اس عمل کو کریں۔ عمل اس طرح ہے، اول آخر درود ابراہیمی، یعنی جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں 33 مرتبہ، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ۔ 33 مرتبہ اول درود شریف درود ابراہیمی، اور 33 مرتبہ آخر میں درود شریف درود ابراہیمی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں آپ نے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، یعنی دوسرا درود آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پابندی کوئی نہیں۔ جو بھی کوئی پریشانی ہو سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کے بعد کریں 21 دن، پھر کیا ہی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے، اور اللہ کے سامنے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا فرما دے گا، یعنی آپ کو عطا فرما دیا جائے گا، کیونکہ ان کلمات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ کلمات ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ وہ کلمات ہے کہ جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، جس کے ذریعے بند نصیب، یعنی بند نصیب کے تالے کھل جاتے ہیں۔ ہمیشہ وظائف کو دل سے کیا کرے اور یقین کامل سے کیا کرے کہ میں جو اللہ سے مانگوں گا میرا اللہ اس کو دینے پر قادر ہے۔ نوٹ: آپ نے یہ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان وظیفے اور اپنی مقصد کی طرف رکھنا ہے، جبکہ لباس صاف ہونا چاہیے، ساتھ باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے لیے 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے اللہ پاک لکھتے اجازت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ لیکن بڑا باکمال وظیفہ، یا حی یا قیوم کا آپ ایک دفعہ اس کو لازمی آزمائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام آپ کمنٹ میں لکھیں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں اور مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل کو بھی
لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔